عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے امیر المومنین ہونے کی حیثیت میں مشیر خاص مقرر ہوئے۔ کئی لوگوں نے اس وقت بھی اعتراض کیا تھا، جیسا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، صحیح بخاری میں یہ ان سے متعلق بات موجود ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہا کہ آپ نے ہمارے بچوں سے اس کو ترجیح دی ہے، چلو یہ بات قابل برداشت ہے، لیکن آپ نے اسے ہم سے بھی فوقیت دے دی، جب کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میرٹ اور معیار ہی یہ تھا۔ اصحاب شورائے عمر کون تھے؟ قراء۔ اس وقت قراء کنہیں کہا جاتا تھا؟ جو قرآن مجید کے علوم کے ماہر ہوتے تھے۔ اب تو قراء ایک عرفی لفظ بن گیا نا، اور بالکل جسے کوئی قرآن مجید کا علم نہیں ہے، ترجمہ نہیں آتا، وہ بھی جی ہاں، وہ صرف صرف قراء ہی نہیں ہوتا، قراء زینت القراء ہو جاتا، وہ شمس القراء ہے، وہ کوئی قمر القراء ہے، اور وہ قاری کے ساتھ مقری بن جاتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصحاب شورا قراء تھے، چاہے وہ شبان تھے چاہے وہ کہول تھے۔ عمر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بزرگی بے علم است نہ بے سال، تونگری بے دل است نہ بے مال۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں معیار اور میرٹ یہی تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس اشکال کا یا اس اعتراض کا ازالہ کرنے کے لیے اصحاب شورا کا اجلاس بلایا، اور ان میں قرآن مجید کی ہی ایک چھوٹی سی صورت رکھی، اس کے متعلقہ تفصیلات طلب کی۔ تو بعض نے کہا ہمیں معلوم نہیں کیا اس کا مطلب ہے، اور بعض نے مطلب بیان کیا لیکن وہ درست نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس بچے کو کہا کہ آپ بھی کچھ کہیں اگر کہنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے جب بیان کیا تو سب کو حیران کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس سے زیادہ بہتر میں بھی نہیں جانتا، آپ میرے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا علم والا ہوں اور میں امیر المومنین بھی بن گیا آپ کے فیصلے کی وجہ سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے علم کے حوالے سے یہ ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ حقیقت جان کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی تھی کہ آپ ایک ایسی درسگاہ کا اہتمام فرمائیں، اللہ اکبر، جس کے استاد اور معلم عبداللہ بن عباس ہوں اور سب سے پہلا طالب علم عبد الرحمن بن عوف ہوگا۔ اس وقت علم کی یہ تڑپ ہوتی تھی اور خواہش ہوتی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ امتیاز کیسے حاصل ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری یہ خواہش تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رات گزاروں، تاکہ آپ کی رات کی عبادت کو بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں، مشاہدہ کی صورت میں۔ تو ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری بہت قریب تھی، لیکن خالہ کے ساتھ نکاح ہونے کی وجہ سے اور بات آسان ہو گئی۔ اجازت طلب کی، اجازت مل گئی۔ میں نے کہا جی آج رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا مشاہدہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا اپنا بیان یہ ہے کہ میں تو سونے کے لیے نہیں گیا تھا، اس لیے جاگتا ہی رہا، لیکن ظاہر میں نے یہ کیا کہ یہ سو گیا ہے تاکہ آپ اپنے معمول، اپنے عام حالات کے مطابق جاری رکھیں، میری وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، ڈسٹرب نہ ہوں، یا اپنا معمول جو ہے اس کے اندر کوئی انقطاع نہ پیدا، تعطل نہ ہو جائے۔ اس لیے میں لیٹ گیا کہ اس وٹ گیا، جی میں پنجابی میں کہتے ہیں نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حسب معمول عشاء کے بعد،
جس وقت آتے تھے اللہ اکبر تو حدث مع اہلہ سا، گھر والوں سے ضرورت کے متعلق باتیں کیں. پھر پوچھا نام الغلیم، بچوں سو گیا؟ انہوں نے کہا جی سو گیا. انہوں نے چلو سے ہم بھی سوتے ہیں. کہتے میں سویا ہوا نہیں تھا، اس لیے دیکھتا رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. وسادہ کی چوڑائی میں میں اور طول میں وہ. تو تھوڑی ہی دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی گہری نیند میں چلے گئے. حتیٰ کہ گہری نیند میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہونا شروع ہو گیا. خراٹے بھی اور پھونک بھی. بوڑھا آدمی ہو جاتا ہے تو پھونک نکلتی ہے. میں کہ لے بھائی میرا تو کام خراب ہو گیا. اپنی جگہ پر میں نے سوچا کہ آج میری رات ضائع ہو گئی ہے، کیونکہ اتنی گہری نیند میں جا کر تو کوئی بیدار ہی نہیں ہو سکتا. نبی پاک نے کراڑے ماری ہونے. میں یہی سوچ رہا، لیکن کچھ دیر گزری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آنکھ کھلی. آپ اللہ اکبر، آپ نے آنکھ کھولی تو دھیان آسمان کی طرف اور ہاتھ سرانے کی طرف کیا. اس وہاں مسواک تھی. مسواک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. ہاتھ مسواک کی طرف، دھیان آسمان کی طرف اور زبان قرآن کی طرف. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار فقرأ الآیات العشر الاواخر من سورۃ آل عمران. سورہ آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر میں نے کیا دیکھا، میں دیکھتا رہا تھا لیکن ان کو سامنے ظاہر نہیں کیا. اٹھے ہیں اور ان آیات کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا، پانی والا برتن جو ہے لوٹا پکڑا اور خود مشکیزہ لٹکا ہوا تھا دیوار کے ساتھ یا درخت کے ساتھ، اسے اتارا، کھولا، اس میں سے پانی ڈالا، اس کو بند کیا، پھر لٹکایا. حاجات سے فارغ ہوئے، وضو کیا اور نماز شروع کر دی. فقمت فصنعت مثل ما صنع، میں بھی اٹھا جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے ہی میں نے بھی کیا. اللہ اکبر. لیکن نماز میں نے پیچھے الگ کھڑے ہو کر ادا کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہا اے عبداللہ، اگر آپ میرے برابر کھڑے ہو جاتے تو. کہنے لگی آپ اللہ کے نبی ہیں، میں ایک عام آدمی ہوں، آپ کے برابر کیسے کھڑے ہو؟ اللہ دے بندہ، جماعت کا ثواب مل جانا تھا، با جماعت نماز کا ثواب مل جانا. یہ واقعہ جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ نماز تراویح با جماعت پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کی افضل نماز گھر میں ہے سوائے فرض نماز کے، لیکن سنن رواتبہ کے متعلق بھی بہت سے محدثین کا موقف یہ ہے کہ وہ بھی مسجد میں ادا کرنا زیادہ بہتر ہے. اور تہجد کی نماز ٹھیک ہے گھر پڑھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر با جماعت ہو تو وہ اکیلے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جنرل انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ صلاۃ الرجل مع الرجل ازکی من صلاتہ وحدہ. لیکن ایسی نمازوں کا اعلان یا اذان نہیں ہوتی. آج کل لوگوں میں تہجد کی اذان معروف ہے، وہ تہجد کی اذان کہتے ہیں اور اس پر بڑا جھگڑتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بیان کے مطابق رات کے ہر حصے میں تہجد پڑھی ہے. عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں تہجد کا ٹائم ہو جاتا ہے، اسی لیے تراویح پڑھی جاتی ہے. تو پھر اذان اسی وقت ہونی چاہیے نا، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر پھر تہجد کی اذان ہو جانی چاہیے. کیا ہے، لیکن ایسا کبھی کسی نے نہیں کیا. اعلان یا اظہار یا اذان نہیں ہے، لیکن با جماعت پھر بھی بہتر ہے. نماز تراویح کا تو معمول ہو گیا، پوری امت نے اس پر اتفاق کیا ہے، اجماع کی. بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک نے یہ باتیں مجھے سمجھائیں، پھر آپ لیٹ گئے.
لیٹے تو وہی کیفیت پھر جو پہلے تھی. میں نے کہا بھائی نبی پاک نے جڑی نماز پڑھنی ہے پڑھ لی ہے، ہوں نہیں اٹھتے. اللہ اکبر. لیکن اللہ اکبر کچھ ہی لمحات کے بعد نبی پاک پھر بیدار ہوئے. پھر اسی طرح دھیان آسمان کی طرف، زبان قرآن کی طرف اور ہاتھ مسواک کی طرف. اٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت سے فارغ ہو کر آپ نے پھر اسی طرح مشکیزہ اتارا، اس میں سے پانی ڈالا اور طہارت کی، فارغ ہوئے، وضو کیا، نماز شروع کر دی. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں بھی اٹھا، ویسے ہی کیا جیسے آپ نے کیا اور نماز پھر شروع کر دی، لیکن آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر، لیکن کھڑا ہوا بائیں جانب، آپ نے پکڑ کر پھر دائیں جانب کر لیا کہ مقتدی جو ہے وہ دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے امام کے. کہتے 2 رکعت پڑھی پھر آپ سو گئے. پھر جب سو گئے تو وہی کیفیت پھر ہو گئی، لیکن مجھے اب یقین ہو گیا کہ نبی پاک پھر اٹھیں گے. اس لیے میں نے کیا کیا، میں نے کہا میں جاگ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہیں، اٹھیں گے، اٹھ کر یہ ساری تکلیف برداشت کریں گے، تو میں آپ کے اٹھنے سے پہلے آپ کے لیے پانی کا انتظام کر دیتا ہوں. یہ ہے جس حد تک بھی ممکن ہو انہوں کو سامنا رابطہ کرے ادھر. اللہ اکبر. جس حد تک بھی کسی سے ممکن ہو بزرگوں کی خدمت کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے بزرگ تھے، لیکن آپ کی خدمت سے اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کی ذات کی حد تک محدود بات ہے. ٹھیک ہے، بزرگ کوئی بھی ہو اس کی خدمت کا فائدہ ہوتا ہے. پہلے لوگ کہا کرتے تھے کر خدمت فقیروں کی، گر کچھ مرتبہ چاہیے. یہ فقیر عرفی فقیر نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جو ضرورت والے ہیں کہ خاندانہ خاک میں مل کر گروہ گلزار بنتا ہے. پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے فقیری دور ہے. حضرت مولانا ضیاء اللہ حنیف رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے فقیری دور ہے جویں کہ لمبی کھجور ہے، چڑھ جائیں تو بیڑا پار ہے، دگ جائیں تو چکنا چور ہے، اور ڈگ جائیں تو دگ جائیں تو یہ اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت الفت کا اظہار ہے. کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے، لیکن آپ کی خدمت کا ایک حصہ ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں میں نے یہ کام کر دیا. یقین تھا کہ نبی پاک اٹھیں گے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول پھر اٹھے اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کی، آسمان کی طرف دھیان کر کے، اور مسواک بھی کی. جب آپ آگے بڑھے، برتن جو پانی والے تھا لوٹے کو ہاتھ ڈالا تو اوپر آیا، وہ وزن ہی معلوم ہو گیا خالی کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، یہ دے لمحہ پہ بھیا ہیں. تو پوچھا میمونہ یہ پانی آپ نے ڈالا ہے؟ نہیں جی میں نے تو نہیں ڈالا. بڑا نہیں ڈال پایا. اللہ اکبر. کہتے ہیں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ پانی آپ نے ڈالا ہے برتن میں؟ میں آ گیا ایسے جیسے سوئے سے آدمی اٹھتا ہے، ہاں جی ہاں. اللہ نبی پاک پتہ کتنا خوش ہوئے ہوں گے. آپ نے پکڑا، فضمنی، آپ نے مجھے اپنے ساتھ ملایا اور میرے حق میں پھر دعا کی اللہ کی طرف دھیان کر کے، اللہم علمہ الکتاب ویسر لہ التاویل. اے اللہ اسے اپنی کتاب کا علم عطا فرما اور اس کا مفہوم اور تفسیر بیان کرنا اس کے لیے آسان فرما. دعا قبول ہوگی میرے ساتھ. نبی پاک کی دعائیں تو ویسے ہی ماشاءاللہ ہیں جی. ہاں جی ٹھیک ہے، الفاظ مختلف ہیں. آپ صاحب نے بہت سے الفاظ ذکر کیے ہیں، اللہم علمہ الکتاب فقہ الدین. بعد میں یہاں سے اللہم علمہ الکتاب ہی یہ الفاظ ہیں. تو بہرحال نبی اکرم مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور آپ سب کے لیے دعا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی. جو بھی دین کی خدمت کرنے والے ہیں، حدیث کا
اہتمام کرنے والے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو ماشاءاللہ ہے جی، غیر ارادی طور پر آپ کی دعائیں جو ہیں وہی بڑا اثر رکھتی تھیں۔ پتہ نہیں آپ کو واقعہ سنایا کہ نہیں، ہو بی بی منڈا مر گیا تو نہان لگے، آخنے لگے بی بی آئی بھائیو میرے منڈے نو ٹھنڈے پانی نال نہ قتل کر چڑھیا جائے ہیں۔ اب مرا ہوا تو ہے وہ، لیکن اس نے کہا میرے بیٹے کو لا تقتلونی بالماء البارد، ٹھنڈے پانی کے ساتھ اس کو قتل نہ کرنا، پانی گرم کر رہا ہو۔ صحابہ کرام نے کہا یہ کتنا بڑا لطیف ہے، ایک ماں کا اپنے بچے کے ساتھ کس انداز میں والہانہ محبت کا اظہار ہے۔ تو آپ کو بات سنائی تو نبی پاک بڑا مزہ آیا، پھر ایک باری سناؤ، مزیدار لطیفہ ہوئے نا، ایک باری پھر سناؤ بھائی۔ ما قالت طال عمرها، بتاؤ اس نے کیا کہا؟ آپ نے یہ لفظ ساتھ بول دیے طال عمرها، اللہ اس کی عمر دراز کرے، اس کی عمر دراز ہو، ٹھیک ہے، ایویں ہی گل کی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ فبقیت حتی ذکرت، اتنی لمبی عمر پائی، اتنی لمبی عمر پائی کہ مشہور ہو گیا کہ یہ نبی پاک کی دعا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اللہ اکبر۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کے صحابی تھے، وہ کہتے ہیں میں بیمار ہو گیا، میری خالہ نبی پاک کے پاس مجھے لے کر گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، بعض روایت میں بھی آتا ہے میں پیشاب کر چھڑے ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ ہاتھ پھیرا اور دعا کی۔ ان کے شاگرد بتایا کرتے تھے کہ 94 سال کی عمر میں ہم نے ان کو دیکھا بالکل نو عمر نوجوانوں کی طرح، وہ صحت مند اور ٹھیک ٹھاک ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہاں، جلدن معتدلہ، 94 سال کی عمر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی جس کے نتیجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ عطا کر دیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں جو حبر اور بحر، علمی اعتبار سے حبر اور بحر معروف تھے۔ ان سے بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ احادیث مروی ہیں، مکثرین میں سے ایک یہ بھی ہیں، 1660 احادیث مروی، 1660 احادیث مروی ہیں ان سے، جن میں سے 217 احادیث صحیح بخاری میں ہیں اور 124 احادیث مسلم شریف میں ہیں اور 75 احادیث متفق علیہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں فی قولہ تعالی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اصل میں بات تو یہاں ہو رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت رسول، حیثیت اور حقیقت۔ اللہ اکبر۔ پیچھے جو واقعات پڑھے ہیں ان میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے، حتیٰ کہ بعض محدثین نے، شارحین نے، یہ ورقہ بن نوفل کی بات ہوئی پہلے، یہ کیا اس کی تصدیق کو کیا درجہ دیا جائے گا، تو انہوں نے ورقہ بن نوفل کا ایک شعر بھی پیش کیا ہے کہ اس نے کہا تھا ان یک حقا یا خدیجۃ فعلمی حدیثک ایانا فاحمد مرسل۔ جی اگر تیری وہ بات جو ہمیں تو نے بتائی ہے حق اور سچ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد احمد مرسل ہیں۔ ان یک حقا یا خدیجۃ فعلمی حدیثک ایانا فاحمد مرسل وجبرائیل یاتیہ ومیکال معہما وحی من اللہ یشرح الصدر منزل۔ جبرائیل آتے ہیں، میکائیل آتے ہیں، وحی لاتے ہیں جس سے سینے کھلتے ہیں۔ تو بات یہاں بھی یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کوئی اختیاری صورت یا کیفیت نہیں تھی، نہ کوئی افترائی کیفیت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی وجہ سے پریشان رہتے تھے، پریشانی کے کئی انداز تھے۔ اب یہاں انہوں نے حضرت
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات جو اللہ کا ارشاد ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ و قرآن، اس کی وضاحت کی ہے یہ کیسے، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل الشدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنزیل قرآن سے، قرآن مجید کی اللہ نے کہا انہ لتنزیل رب العالمین تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، تو اس سے مراد قرآن ہے یا وحی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنزیل یعنی قرآن مجید کے اتارنے کی وجہ سے شدت اور تکلیف محسوس کرتے تھے، اور تکلیف کا یہ پہلو ایک تو وہ بیان ہوا کہ سلسلۃ الجرس کی صورت میں فرشتہ آتا ہے تو وہ میرے لیے شدید ہوتا ہے، لیکن یہاں شدت کی کیفیت اور ہے، اور وہ یہ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ میں نے اگر یاد نہ کیا اسے تو یہ مجھے یاد نہیں ہوگا اور ہیں جی یہ کام خراب ہو جائے گا۔ بچوں کو طلباء کو اگر سبق یاد نہ ہو تو سمجھتے مار پڑے گی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ یہ کام خراب ہوگا۔ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ ہلاتے تھے یاد کرنے کے لیے۔ محدثین نے یہ حدیث بیان کی ہے اور اس میں کان مما یحرک شفتہ کے ساتھ تھوڑی سی توضیح بعض محدثین نے پیش کیا، جیسا کہ ترمذی شریف میں یہ الفاظ ہیں یحرک بہ لسانہ یرید ان یحفظہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو حفظ کرنے کے ارادے سے زبان کو حرکت دیتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ میں نے نہ پڑھا تو مجھے یاد نہیں ہوگا۔ اور نسائی میں یہ الفاظ ہیں یعجل بقراءتہ لیحفظہ، حفظ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھتے تھے۔ اور ابن ابی حاتم نے بیان کیا ہے خشیت ان ینسیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھولنے کے ڈر سے کہ بھول جاؤں گا۔ اللہ اکبر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں وعدہ کر دیا تھا لا تنسیٰ، جی یہ ایک بات نہیں، یہاں بھی وضاحت کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو بعض لوگوں نے بیان کیا کہ قرآن مجید کے اکھڑنے سے حفاظت کے لیے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استذکر القرآن، قرآن مجید بار بار کثرت سے یاد کرو، فإنہ اشد تفصیا من صدور الرجال من عقلها من النام من عقلها، جس طرح جانور رسی کھولیں تو وہ آزاد نکل جاتے ہیں اور بدک جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ایسے یہ بھی۔ حالانکہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دلائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس سے پیش کی ہے، جبکہ بعض مفسرین ہیں ان کا انداز بڑا عجیب ہے، قرآن مجید کی آیات کو جی یہ کہتے ہوئے قانون یہ ہے جی العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حالانکہ کسی بھی چیز کے متعلق اس بات کی ایک بنیادی حیثیت ہے کہ وہ کن حالات و واقعات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی۔ اس لیے بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ یہ نبی پاک کے متعلق آیت نہیں ہے، بلکہ یہ جنرل انداز میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات کریں گے، کیوں کہتے ہیں اس سے پہلے بھی بات قیامت کی ہوئی ہے، اس کے بعد بھی بات قیامت کی ہوئی ہے۔ اللہ اذا جمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر کل نفس بما کسبت رہینہ، کیا ہے؟ ہاں، تو یہ انسان جو ہے نا جی اس کے متعلق بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب انسان دیکھے گا تو پھر بات کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں، جیسے دوسری پر آتا ہے قرآن مجید میں کہ لوگ کہیں واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم کھا کر ہم تو مشرک نہیں تھے، ہمیں ایسے ہی مشرک سمجھا جا رہا ہے۔ تو اس وقت زبان ہلانے کی کوشش کریں گے لوگ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے لا تحرک بہ لسانک۔ دوسری جگہ پر قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ جب انسان بات کرے گا تو جھوٹ بولنے لگے گا تو مہر لگا دیں گے ہم،
ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ مہر لگ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں یہ اس کی طرف اشارہ ہے، بعد میں بھی ہے بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ۔ یہ آخرت کی باتیں پہلے بھی ہیں بعد میں بھی ہے، اس لیے یہ آخرت کے متعلق ایک بات ہے کہ انسان جب بات کرنے لگے گا تو اللہ کہیں گے نہ لا تحرک بہ لسانک، بات نہ کریں، اسی آپ دادن ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض مفسرین نے یہ بات لکھی، لیکن وہاں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک، پڑھ لیں نو، کیا خیال ہے؟ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیرا ہی حساب ہی مان لینا ہے، تینوں فیصلہ دے دینا ہے، فیصلے کا اختیار تیرے پاس ہے۔ اس لیے وہاں لا تحرک کی بات بنتی نہیں، قرآن مجید کی عام تفصیلات کے خلاف ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان جو ہے نا یہی صحیح ہے۔ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی وجہ سے تکلیف محسوس کرتے ہوئے ہونٹ ہلاتے تھے۔ کس لیے؟ یہ میں نے وضاحت کر دی ہے کہ یاد کرنے کے ارادے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ شاید میں نے یاد نہ کیا تو یاد نہ ہوگا۔ دوسرے مقام پر بھی اس کی توضیح موجود ہے، وضاحت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما۔ زیادہ سے زیادہ آپ اگر سمجھتے ہیں کوئی بات ہوگی تو یہ دعا کریں رب زدنی علما، یعنی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، وحی مکمل کیے جانے سے پہلے آپ جلدی نہ کریں، عجلت میں نہ پڑھیں۔ وہی بات یہاں بھی کیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، عجلت کی وجہ سے جلدی میں اپنی زبان نہ ہلائیں۔ کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ، ثم ہمارے ذمہ صرف اتارنا ہی نہیں ہے، ہمارے ذمہ اسے یاد کرانا بھی ہے اور پڑھانا بھی ہے اور پھر سمجھانا بھی ہے، بیان کرنا بھی۔ بیان بھی اس کا ہم سکھائیں گے، ہم نے شروع میں کہہ دیا تھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، قرآن بھی اللہ نے سکھایا، اس کا بیان بھی اس کی طرف سے آیا ہے، اس نے سکھایا۔ تو ثم ان علینا بیانہ بھی ہے، اللہ نے کہا کہ یہ اتنا ہی کام نہیں ہے کہ آپ اس کو حفظ کر لیں اور بس جس طرح حافظ حفظ کر لیتے ہیں حافظ بن گئے جی حافظ بن گئے، بلکہ اسے محفوظ کرنا بھی، اسے پھر اپنی آپ کی زبان سے جی جاری کرنا بھی، پھر اس کی وضاحت بھی وہ ہمارے ذمہ ہے۔ سارے کام جب ہم نے کرنے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مما ربما کے معنی میں ہے، یعنی بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما فانا احرکہما لکا کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہما، میں بھی دونوں ہونٹ ہلاتا ہوں آپ کے سامنے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے۔ حضرت سعید نے بھی کہا، سعید بن جبیر نے انا احرکہما کما رأیت ابن عباس رضی اللہ عنہما یحرکہما، میں بھی اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں ہلاتا ہوں دونوں ہونٹ جس طرح عبداللہ بن عباس کو ہونٹ ہلاتے دیکھا۔ فحرک شفتیہ، تو وہ اپنے ہونٹ ہلانے لگے۔ تو ہونٹ بعض لوگ جو ہے نا ان کے ہلتے ہیں پڑھتے ہوئے ایسے کہ وہ نمایاں نظر آتا ہے، بغیر آواز کے بھی پڑھ رہے ہوں نا تو پتہ لگتا ہے کہ پڑھ دینے پہ ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں اور کئی بڑا سر مار مار کے پڑھ دینا۔ کئی لوگوں کو دیکھ کے ہم نے اخبار پڑھ رہے ہوں نا جبکہ ہم نے کبھی ایسے نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑے افصاح کو ہم نے دیکھا نا کہ وہ ذکر اذکار میں یا کبھی دیکھ رہے تھے ان کے ہونٹ بہت کم ہلتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ذکر میں مصروف ہوتے۔ ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اور دیکھنے میں آیا ہے کہ جتنا کسی شخص کا حافظہ ٹھیک ہو اور جی زبان صاف ہو اس قدر اس کو اس طرح کی ہونٹ ہلانے کی ضرورت کم محسوس ہوتی ہے۔
لیکن بہرحال پھر بھی کچھ نہ کچھ حرکت ہوتی ہے، وہی مراد ہے یہاں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جلدی کرتے تھے اس لیے آپ پریشانی میں ایسا کرتے تھے، اس لیے اس کا ظہور ذرا واضح، اس لیے اس حدیث کو بعض لوگوں نے مسلسل بتحریک الشفتین قرار دے دیا ہے، حالانکہ یہ صرف اتنی ہی بات ہے۔ تو کہتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیا یہ فرمان و بیان کہ نہ ہلائیں آپ اس کے ساتھ زبان اپنی جلدی کرنے میں، کیونکہ بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا اور پڑھانا۔ کیا مطلب؟ جمعہ لک صدرک وتقرأہ، جمع کرے اس قرآن کو آپ کے لیے آپ کا دل اور سینہ اور آپ پڑھ لیں، یہ ہمارے ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے پڑھنا ہے تو اذا قرأنا فاتبع قرآنہ، جب ہم پڑھ لیں آپ پڑھتے رہیں۔ اس وجہ سے کہ میں یاد کروں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قال حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فاستمع لہ وانصت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ دھیان سے سن لیں تو یہی کافی ہے، اور کچھ بھی نہ پڑھیں تو یہ بھی درست ہے۔ تو ثم ان علینا بیانہ، پھر بے شک یہ بھی پکی بات ہے ہمارے ذمہ ہے اس کی وضاحت، یعنی ثم ان علینا ان تقرأ، تو پڑھتے رہیں اور بیان کرتے رہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو ان تقرأ جو ہے نا، اس سے تعبیر کرنا اتنا ٹھیک نہیں ہے۔ ثم ان علینا بیانہ کا مطلب وہی ہے کہ ابھی تو کام اور بھی باقی ہے، اگر آپ نہیں کرنا ہے سب کچھ تو پھر آپ کیسے کر پائیں گے؟ اپنے پاس سے وضاحت کریں گے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، اس لیے بنیادی بات یہ کہ ہمارے ذمہ سارا کام۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبرائیل استمع، اس کے بعد پھر یہی ہوتا تھا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام آتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استماع فرماتے۔ استماع سماع کی کوشش اور خواہش میں انسان کی جو توجہ ہوتی ہے اس پر بولا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون۔ لوگوں نے کہا تھا نہ سنو، نہ سننے کی بات یا سننے کی بات بعد کی ہے، قرآن مجید کے متعلق اللہ کا حکم استماع کا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں یہ الفاظ آ گئے، اس کی بنیاد پر لوگوں نے بڑا ماشاءاللہ بڑا کچھ بتانا وہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو بہرحال کہتے ہیں اس کے بعد پھر یہ انداز تھا کہ جب جبریل علیہ السلام آتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف توجہ کرتے تھے، ہاں جی، سنتے تھے دھیان سے کہ فَإِذَا انطَلَقَ جِبْرَائِیل قَرَأَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم كَمَا قَرَأَ، جب جبریل علیہ السلام جاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے اس کو جس طرح انہوں نے پڑھا ہوتا تھا۔ یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ احیانا یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی فاعی ما یقول، سلسلۃ الجرس کی صورت میں ہے تو وہ بھی یاد مجھے ہو جاتا ہے۔ اب اس بیان میں جو کچھ ہے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے، لیکن لوگ آتے ہیں ہوری نال ڈنگوری نال ہو صاحب، بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے اس سے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تمہارے اوپر رحمت ہو سکے۔ اس لیے یہ قرآن مجید کے آداب کے خلاف ہے، جی قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو ساتھ ساتھ پڑھنا یہ قرآن مجید کے آداب کے خلاف ہے۔ ان کو بات کرتے ہوئے یہ بھی حجاب کبھی محسوس نہیں ہوا، حیا نہیں آتی کہ یہ بے ادبی کیا نبی پاک کرتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قرآن مجید کے آداب معلوم نہیں تھے، ہیں جی، اللہ اکبر۔
حالانکہ بات مختلف حالات کی ہے. ویسے اگر پڑھنے پڑھانے کی بات ہو تو اس میں بھی پڑھنے پڑھانے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ استاد بچے کو سبق پڑھاتا ہے. بچے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، تو کئی جو ہے ان کو سننے سے یاد ہوتا ہے، کئی لوگوں کو دیکھنے سے پڑھنے سے یاد ہوتا ہے آسانی سے. ہم بھی دیکھتے کئی دفعہ جب پڑھتے تھے حفظ کرتے، استاد کے پاس بیٹھتے، استاد ایک مرتبہ سے وہ پڑھتے ہیں، تو ایک بار بعد ہی پڑھے سے وہ یاد ہو گیا ہے. الحمدللہ ایسا ہوتا تھا کہ ویسے پڑھنے سے اتنی جلدی یاد نہیں ہوتا تھا، لیکن استاد نے سنا ہے، پڑھا ہے. اور کئی باتیں ایسی ہیں جو پرانی ہم نے 50 سال پہلے استاد ایک مرتبہ سنی ہیں، وہ اسی طرح یاد ہو گئی ہیں.